اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے کی ممانعت، حدیث نمبر 966، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس حرکت سے باز آئیں، ورنہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی۔ حدیث نمبر 967، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا کہ لوگ نماز میں آسمان کی جانب نہ دیکھیں ورنہ ان کی قوت بینائی زائل کر دی جائے گی۔ باب نماز میں بیجا حرکت، سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز اگلی صف پوری کرنے اور باہم مل کر کھڑے ہونے کے احکام۔ حدیث نمبر 968، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دم ہیں، تم لوگ نماز میں حرکت نہ کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے ہم کو حلقہ باندھے دیکھ فرمایا، تم لوگ الگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے سب بستہ رہتے ہیں، تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں مل کر کھڑے ہوا کرو۔ حدیث نمبر 969، اردو ترجمہ۔ اعمش کی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 970، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تو نماز کے ختم پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ ملاحظہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قاعدے میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ حدیث نمبر 971، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم لوگ رسالت مآب کے ساتھ نماز پڑھتے تو ختم نماز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تم میں سے جب کوئی نماز ختم کرے تو اپنے بھائی کی جانب منہ کر کے صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ باب صفوں کو برابر کرنے، پہلی صف کی فضیلت اور پہلی صف پر ازدحام اور سبقت کرنے اور اصحاب فضل کو مقدم کرنے اور امام کے قریب کرنے کے احکام۔ حدیث نمبر 972، اردو ترجمہ۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، برابر کھڑے رہو اور آگے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ تم ہمارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ نیز میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو بہت سمجھدار و عقل مند ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہوں۔ اس کے بعد ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آج تم لوگوں میں بے انتہا اختلاف رونما ہو گئے ہیں۔ حدیث نمبر 973، اردو ترجمہ۔ ابن عینیہ کی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 974، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل و شعور کے مالک ہوں، ان کے بعد متوسط لوگ، پھر ان کے بعد اور لوگ، نیز بازاری حرکات سے تم لوگ پرہیز کرو۔ حدیث نمبر 975 اردو ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی صفیں برابر رکھا کرو کیونکہ صف بندی سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 976 اردو ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ صفیں پوری کیا کرو کیونکہ میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 977 اردو ترجمہ حمام کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کئی حدیثیں بیان کرتے ہوئے ہم سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز میں صفیں سیدھی رکھا کرو کیونکہ عمدہ صف بندی سے نماز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 978 اردو ترجمہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تم اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں مخالفت پیدا کر دے گا۔ حدیث نمبر 979 اردو ترجمہ نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کیا کرتے تھے حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ان سے تیر کی لکڑی برابر فرما رہے ہوتے، اور یہ سلسلہ جاری رہا تا وقت کہ آپ نے سمجھا کہ ہم لوگ اس بات کو آپ سے معلوم کر چکے ہیں۔ پھر ایک روز آپ نکلے تو کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ تکبیر کہتے، اتنے میں آپ نے ایک آدمی دیکھا جس کا سینہ سب سے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم لوگ ضرور بالضرور اپنی صفیں برابر کر لو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں مخافت ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 980 اردو ترجمہ ابو عوانہ سے اسی کی مثل مذکور ہے۔ حدیث نمبر 981 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور پہلی صف کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہ قرآن اندازی کرتے، اور اگر اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت سے لوگ واقف ہوتے تو ایک دوسرے پر سبقت کرتے، اور اگر عشاء و فجر کی برتری جانتے تو ان دونوں کے لیے سرین کے بل رگڑتے ہوئے آتے۔ حدیث نمبر 982 اردو ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پچھلی صف میں دیکھ کر فرمایا میرے قریب آؤ اور پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری صف والے تمہاری پیروی کریں گے، اور جو لوگ پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بھی ان کو پیچھے رکھے گا۔ حدیث نمبر 983 یہ حدیث بھی اسی سند سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 984 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ پہلی صف کی فضیلت جانتے تو اس میں شرکت کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ حدیث نمبر 985 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے، اور خواتین کے لیے سب سے بری صف پہلی صف ہے جب مردوں کی صفیں ان کے قریب ہوں، اور اچھی صف پچھلی صف ہے جو کہ مردوں سے دور ہوں۔ حدیث نمبر 986 اردو ترجمہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 966 سے حدیث نمبر 986 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔